الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمتي وعلماء ملتي وأهل سنتي أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نہایتی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا بے پایاں کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا یہ ہمارے اوپر خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔
حضرات محترم، شوال مکرم کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ ادب آداب کا موضوع ہمارا شروع ہے، اس کا جز نمبر 36 کو میں شروع کر رہا ہوں۔ جز نمبر 35 پر ہماری گفتگو ہے، الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے، اور جز نمبر 36 کو میں شروع کر رہا ہوں، اور یہ جز بہت قابل توجہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے خصوصی تعلیم دی گئی ہے، اور بڑا یہ تربیتی جز ہے، اصلاحی جز ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ زندگی کو خوبصورت بنانے والا، اور بلکہ اس کو یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں محبوب بننے والا جز ہے۔ اور اس کے لیے میں نے پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر میں نے 12 کو میں نے موضوع بنایا ہے۔ دیکھیں الحمدللہ ادب آداب کے موضوع پر 35 جز ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، اور کوئی تقریباً 250 کے قریب ہمارے جمعے بھی ہو چکے الحمدللہ، ایک ایک جز پر 5 6 6 4 4 اور 1 2 جز پر 7 8 8 تک بھی میرے الحمدللہ یعنی جمعے کا خطبہ جاری رہا۔ کوشش تو میری یہی ہوتی ہے کہ ہر جز پر فقط 4 جمعے کافی ہیں، اور پھر ہر جز کے لیے قرآن مجید میں کثیر تعداد میں آیات ہیں۔ یہ مثلا یہ جو میں نے جز نمبر 36 کو شروع کیا ہے، تو اس کے لیے میں نے سورۃ الحجرات پارہ نمبر 26 اس کی آیت نمبر میں نے 12 کو میں نے سہارا لیا ہے، اس کا سہارا بنایا ہے۔ اب یہ نہیں کہ یہ فقط ایک ہی آیت اس جز کے لیے ہے، نہیں، اس جز کے لیے قرآن مجید میں اور بھی قرآن آیات ہیں، لیکن میں صرف ایک آیت کو الحمدللہ اسی پر میں 4 جمعے ہو جائیں، 5 ہو جائیں، 6 ہو جائیں، کوشش ہوتی ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ ابھی اس پر گفتگو کرنا اور ضرورت ہے، محسوس ہو جاتا ہے، تو پھر اس پر 6 7 8 جمعے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے شوال مکرم کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان مبارک کے سارے روزے رکھے، کیا؟ اور پھر شوال مکرم کے 6 روزے سارے رکھے، وہ اس طرح ہے جس طرح وہ پورا سال رمضان اپنا پورا سال روزوں ہی میں ہے، پورا سال یہ روزوں میں ہے، روزے رکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور اگر ایک شخص الحمدللہ ہر سال کیا ہر سال وہ اگر رمضان مبارک کے روزے رکھ رہا ہے، ہر سال رکھ رہا ہے، اور بڑے ذوق میں، بڑی لگن میں، بڑے فکر کے ساتھ رکھ رہا ہے، تو اگر وہ 6 روزے رکھ لے تو کوئی زیادہ اس کے لیے محسوس نہیں ہوں گے اس کے لیے۔ لیکن ایک یہ بھی یاد رکھ لیں، نفلی روزے جو رکھ جاتے ہیں نا، یہ بھی ایک روٹین ہوتی ہے، یہ بھی ایک بندے کا ایک ذوق ہوتا ہے، اس کی ایک لگن ہوتی ہے، اس کا ایک معمول بن جاتا ہے، کیا؟ اس کے ایک معمول بن، اس کے معمولات میں یہ بات شامل ہوتی ہے۔ دیکھو نا، اگر یہ ستون ہے، اس ستون کے ساتھ کسی کو محبت ہوگی تو دیکھنے والا کہے گا یہ لکڑی کا ستون ہے، یہ پتھر کا ستون ہے، یہ اینٹوں کا ستون بنا ہوا ہے، پلر بنا ہوا ہے، یہ بندہ پاگل لگتا کہ اس سے محبت کر رہا ہے۔ یار بات یہ نہیں ہے کہ اس کو ستون سے محبت کیوں ہو گئی ہے، بات یہ ہے کہ یہ اس کو پتا ہے جس کو ہو گئی، اور اس کو کیوں ہوئی ہے۔ اب یہ عبادت کا بھی ایک ذوق ہے، عبادت کی بھی ایک لگن ہے، اور ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ نفلی عبادت کا کرنا یہ بھی ایک بڑا ایک ذوق ہوتا ہے، بندے کے لگن ہوتی ہے، جس میں اشراق ہو گئی، جس میں نماز چاشت ہو گئی، جس میں نماز تہجد ہو گئی، جس میں نماز اوابین ہو گئی، جس میں وضو کے فوراً بعد اگر مکروہ ٹائم نہیں ہے تو وہ وضو کے نفل پڑھ رہا۔ اور پھر جتنا میں نے زور اس پر دیا ہے کہ تحیۃ المسجد کے لیے کہ مسجد کے نفل ضرور پڑھیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی تعلیم دی ہے کہ تمہارے اوپر مسجد کا، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حق ہے، اور اس حق کو ادا کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھو۔
اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے ذاتی کام کے لیے نکلتے تو راستے میں جتنی مساجد آتی، جس مسجد پر ہماری نظر پڑ جاتی ہم اس کے نفل پڑھتے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی خصوصی تعلیم تھی اپنے صحابہ اور اپنے غلاموں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے. اور پھر شاگردوں نے بھی کمال کر دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی تعلیم پر انہوں نے بھی خصوصی طور پر عمل کیا ہے اور مثال قائم کر دی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس مسجد کو ہم دیکھتے کیا کرتے تو وہ مسجد کھلی ہوگی تو پڑھیں گے، مسجد کو تالے لگ جاتے ہیں. کیا مسجدوں کو تالے لگ جاتے ہیں؟ اور مسجدوں کو تالے کب لگے ہیں؟ جب دنیا کی اشیاء آئی ہیں، جب دنیا کی چیزیں آئی ہیں. اب دیکھیں یہ جو اے سی چل رہے ہیں، ان اے سیوں کی مسجد کو ضرورت ہے؟ بولو صحیح، پریشان ہو گئے جی. میں کوئی تھوڑے امتحان لینے واسطے آیا، تبادلہ خیال ہی کرتا ہوں نہ، اور کیا ہے. میں کوئی آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں اور آپ میں ماشاءاللہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، ماشاءاللہ تجربے کار بیٹھے. آپ صاحب ماشاءاللہ بیٹھے عالم دین، مکمل فارغ التحصیل ہیں، مکمل ماشاءاللہ پڑھے ہوئے حافظ قاری ماشاءاللہ. اس طرح ماشاءاللہ کئی لوگ ایسے آئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ جو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ میری ڈیوٹی یہاں لگا دی، میں یہاں بیٹھ گیا ہوں. باقی یہ تبادلہ خیال ہی ہوتا ہے. میں ایک بات کر رہا تھا کہ یہ اے سیوں کی ضرورت نہیں ہے مسجد کو. اب اے سی چل رہے ہیں، ٹھنڈی ہوا آ رہی، تو دیواروں کو کیا ضرورت ہے، ٹائلوں کو کیا ضرورت ہے، فرش کو کیا ضرورت ہے؟ ٹھنڈی ہوا. یہ ٹھنڈی ہوا کی ضرورت انسان کو ہے. اور میں کبھی کبھار اسی پہ بڑا غور کرتا ہوں کہ بندہ اللہ کے گھر میں پیسے دے رہا ہے، استعمال بھی خود کر رہا ہے، کمال نہیں. پھر کہتا ہے میں اللہ کے گھر میں پیسے خرچ کر رہا ہوں، میں پنکھے لگوا رہا ہوں، میں اے سی لگوا رہا ہوں، میں کیلی بچھا رہا ہوں، میں صفے بچھا رہا ہوں، میں ٹوٹی لگوا رہا ہوں، میں موٹر لگوا رہا ہوں. پیسے بھی خرچ کر کے اپنے اوپر استعمال کر رہا ہے، پھر وہ ثواب کی امید بھی رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں، پیسہ میرا ہے، خرچ کرنا کوئی معمولی کام تو نہیں. رب کہتا ہے یہ مجھے بھی پتا ہے کہ پیسے کا نکالنا بہت بڑے دل کی ضرورت ہے، اس لیے پیسہ میرا ہی ہے. جب تو میری راہ میں خرچ کرتا ہے تو میں ڈبل اور عطا کر دیتا ہوں. ایک کھجور ہوتی ہے، میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ جب آدمی ایک کھجور صدقہ کرتا ہے نا، ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ صدقہ دے کر، خواہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو. کیسی تعلیم ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اپنے آپ کو کیا دوزخ کی آگ سے بچاؤ کیا دے کر؟ صدقہ، خواہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو. کیا مطلب کہ اگر تیرے پاس استطاعت، طاقت، وسعت، اگر تیرے پاس ایک کھجور کی ہے نا تو تو دے سکتا ہے تو دے، کنجوسی نہ کر، بخیلی نہ کر، کھجور ہی دے دے. جس طرح افطاری پر میں نے کافی باتیں کی تھی، ایک گھونٹ لسی کا، ایک گھونٹ دودھ کا، ایک گھونٹ پانی کا، ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو. لا یظمأ یدخل الجنہ. ایک آدمی ہزاروں کو افطاری کروا رہا ہے، اس کی طاقت ہے. ایک آدمی ہزار کو، اس کی طاقت ہے. اور ایک آدمی فقط ایک کھجور دے رہا ہے اور کہتا ہے یار میں نا افطاری کا ثواب سنا ہے کہ افطاری کا ثواب بڑا ہے، یار میرے پاس یہ ایک گھونٹ پانی کا یار، یا میرے پاس یہ گھونٹ دودھ کا ہے یار، یہ میرے پاس ایک ہی کھجور ہے یار، میں نے فضائل بڑے سنے ہیں، میرا دل کرتا ہے یار یہ کھجور لے لے، یہ گھونٹ لے لے، اس میں افطاری کر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اس کی اگر طاقت اتنی ہی ہے، قیامت کے دن اس کو بھی میں اپنے دست نبوت سے حوض کوثر سے جام پلاؤں گا، اور ایسا جام پلاؤں گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا آپ نے آپ کو دوزخ سے بچاؤ کیا کر کے؟ صدقہ کر کے، خواہ ایک کھجوری کیوں نہ ہو. ایک تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ پنکھے، یہ کلین، یہ چلو اب تو کلین اٹھائے ہوئے، کلین کا کیا نام لینا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب کلین تو بچھائے کوئی ہوئے، یہ کلینہ نہ رہی جاندے کہ نہیں جی، سانو فرش تے بٹھایا. اے سی چل رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر کئی بندے کہنے گے جی کر صاحب جلدی کرو پکھے چلا دیو جی، کیونکہ اے سی کی آواز جی نا وہ صحیح نہیں لگتی پی. نہیں جی کیونکہ انسان اندر نا کہ عجیب سی کیفیت ہے، بندہ برداشت نہیں کرتا ہے، برداشت سے باہر ہو جاتا ہے. میں رات کس جگہ پہ ہم درس قرآن میں شریک تھے، تو پھر وہ
وہ دربار پہ ہم نے حاضری دی تو میں غور کر رہا تھا کہ بزرگ ان کو وہ جب قبر بنائی جاتی ہے نا بزرگوں کی تو وہ قبر کھودی جاتی ہے، پھر وہ اینٹیں، پھر پتھر، پھر اوپر لنٹر چھایا بنایا جاتا ہے۔ خود میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیا بنایا جاتا ہے لنٹر، اس کے اندر میں کہ ابھی کچھ کم ہوئے گا تو تھلے کم چلنا ہے۔ ہائے ہائے، میری گل پہ آپ نے میری بات پہ غور نہیں کی، میں کچھ پتہ کیا کہہ گیا ہوں، کوئی جملہ کہہ گیا ہوں، کوئی جملہ کہہ گیا ہوں، وہ آپ نے سن لیا ہوگا۔ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لیکن نہیں، آقا علیہ السلام نے کمال کر دیا ہے۔ کیا میرے آقا علیہ السلام نے خصوصی تعلیم فرمائی ہے، فرمایا اس کو گڑا نہ سمجھ، اس کو ٹویا نہ سمجھ۔ کیا بات ہے، فرمایا یہ تیری جنت بھی ہے، تیری دوزخ بھی ہے۔ پھر فرمایا اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھ، اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھ۔ یہ علیحدہ حدیث ملتی ہے کہ یہ تیرے لیے دوزخ بھی ہے، تیرے لیے۔ جب بھی قبرستان جاتے ہیں نا تو اس وقت ایک ہی تصور ہوتا ہے کہ قبروں کے نیچے بڑے بڑے فنکار پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کس حال میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر فوراً اندر والا ضمیر جھنجھوڑتا ہے کہ ان قریب تیرے اوپر بھی وقت آنے والا ہے۔ یہ ساری، یہ تیری تقریریں، یہ تیرے واعظ، یہ تیرے خطاب، یہ تیری نمازیں، یہ تیری دعائیں، یہ واہ واہ، سارے کو سامنے آ جانا ہے، سب شیشہ ہو جانا ہے۔ میں حقیقتیں کافی میں آگے چلا گیا، میں کرتا کرتا وہ شوال کی باتیں کرنی تھی میں نے، فضائل کی۔ ابھی میں جوز شروع نہیں کرنا، جوز کا میں نے ابھی آپ کو نام بھی نہیں بتایا کہ جوز کا نام کیا ہے، وہ جوز کا نام بھی بتا دیتے ہیں، آیت نمبر میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ لیکن جو میں ابھی بات کر رہا تھا اس پر مجھے نا یہ ایک آیت کریمہ یاد آ رہی ہے۔ اپنا آپ سب یہ بڑی توجہ طلب یعنی آیت ہے، کرم شاہ صاحب بھائی سننے والی ہے، اپنا شاہ صاحب یہ توجہ طلب ہے۔ یہ آیت نمبر 135 ہے، یہ سورۃ طٰہٰ ہے، سورۃ طٰہٰ پارہ نمبر 16 اور آخری آیت، یعنی اس کی آیتیں 135 ہیں، ٹھیک ہے۔ اب لفظ بڑے پیارے ہیں، میں حقیقت جب اس پہ غور کرتا ہوں نا تو مجھے کسی کی کیا بات مجھے تو اپنی پڑ جاتی ہے۔ میں نے الحمدللہ، میں دعویٰ نہیں کر رہا، یہ بھی سمجھ ممبر ہی ہے، وہ اس ممبر پہ میں نہیں بیٹھتا، اس کے قابل نہیں ہوں کوئی سرکار کے ممبر پہ بیٹھوں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ میں حقیقت اپنی دل کی بات بتا رہا ہوں کہ میں نے آج تک، پھر بھی دعویٰ نہیں ہے لیکن میں یقین سے کہہ رہا ہوں، آج تک میں نے کسی بندے کے بارے میں یہ نہیں سوچا کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ دوزخ میں جائے گا، یہ انج ہو جائے، نہیں ہے۔ ہاں کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی بے نمازی ہے، کوئی بے روز ہے، کوئی دھوکے باز ہے، کوئی رشوت خور ہے، کوئی سود خور ہے۔ ہاں ہمارا کام ہے بتانا، تبلیغ کرنا، پیغام دینا ہے، فتویٰ لگانا ہمارے آرڈر، ہمارے ہاں یہ قانون اور ہمارے ہاں یہ طاقت نہیں ہے۔ آپ نے دوزخ میں جانا ہے، اس لیے دوزخ میں نہ نہ نہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھی تعلیم دی ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہوا کریں، تیرا کام ہے پیغام دینا، تیرا کام ہے۔ یہ قرآن نے بے شمار مقاموں بھی فرمایا ہے، سورۃ قصص اٹھا کے دیکھ لیں، سورۃ اعراف اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا کام ہے پیغام دینا ہے، باقی ہدایت تو پھر میرے ہاتھ میں ہے، دوں یا تو کیوں پریشان ہے۔ لیکن نہیں، ایک بار میں بات ضرور کروں گا، میں نے جس حد تک مطالعہ کیا ہے آقا علیہ السلام کی زندگی کی سب سے بڑی منشا، سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی آرزو، سب سے بڑی خواہش کس کی؟ آقا علیہ السلام کی ایک ہی تھی کہ ساری دنیا کے انسان کلمہ پڑھ کے دوزخ میں جانے کے بجائے جنت میں چلے جائیں۔ یہ میں نے خود پڑھا ہے اور اس پر میں نے گفتگو بھی کی ہے۔ ابھی میں وہ موضوع نہیں شروع کیا، وہ میں نے شروع کیے تھے امام قاضی ایاز قاضی مالکی الرحمہ کے حوالے سے کہ میرے آقا علیہ السلام کی جو حقوق امت پر واجب ہے نا وہ 9 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 9 حقوق ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے امت پر حقوق واجب ہیں، وہ کتنے ہیں؟ 9، جن میں سے میں نے 3 حقوقوں کو میں نے 2-3 جمعہ مہینے میں مکمل کر کے، چوتھا حقوق اسوہ حسنہ کی پیروی کے حوالے سے میں تقریباً 1 یا 1.5 سال جاری رکھا اس موضوع کو، اس کے بعد پھر وہ موضوع بند کر دیا تھا۔ ابھی 4 میں نے حقوق بیان کیے، 5 حقوق باقی تھے کہ وہ میرا موضوع بند ہو گیا، وہ ابھی میں نے وہ موضوع شروع نہیں کیا۔
ابھی ادب اداب کا موضوع ہے، اس کے علاوہ ابن جوزی کے حوالے سے 35 اور موضوع ہیں، اتنے موضوع ہیں، لیکن مجھے کڑن محسوس ہوتی ہے کہ جب مولوی تقریر کر رہے ہوتے ہیں نا، تیدلی مار تیودلی مارا وابیو آدھا بندیوں ایسو، پتہ نہیں تیرے پاس مواد نہیں ہے، تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے، یا تو مطالعہ کر کے نہیں آیا ہے، چلو بندہ آدھا گھنٹہ پونا کر تو بہت کر رہا ہے، ادلی مارو ادلی مارو، عوام آدھی کی کر گیا جی، کمال کر گیا، سبحان اللہ، کی کرتے لڑا تو گیا ہے نا، لڑائی نہیں کر گیا، ٹکرا نہیں گیا۔ اللہ کے بندے، اس وقت پوری کائنات میں، عالم کائنات میں دنیا کا خاص امت مسلمہ کا کیا حال ہو چکا ہے یار، یہ کس موڑوں سے گزر رہا ہے، کن پولیسیوں سے گزر رہا ہے، کن منصوبوں سے گزر رہا ہے۔ میرے آقا کی امت کو یہ سبق، یہ درس، یہ پیغام دے، اس کی تربیت کر، اس کو قرآن و سنت کی تعلیم اس کی ہاں بیان کر، اسے بتا کہ قرآن کیا فرما رہا ہے، رب کا فرمان کیا ہے، نبی پاک کی تعلیم کیا ہے، اور ہمارے روز مرہ کے جو معاملات ہیں اس پہ خصوصی طور پہ توجہ دلوائیں، جو ہماری یہ روز مرہ کی جو زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ اب رمضان شریف کا مہینہ گزرا ہے، اب رمضان میں ہوٹل نہیں چلتے رہے، نہیں چلتے رہے، ہوٹل چلتے، بڑی خبریں ملتی رہی، ہوٹل چل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چل رہے ہیں۔ جتنے لوگوں نے رمضان میں کمائی کی ساری حرام ہے، ساری روزی حرام تھی، حلال بھی حرام ہو گئی۔ اب رمضان شریف میں ایک فرضی روزہ، امی ابا، امی کتنا خاص رشتہ ہے والدین کا، وہ بھی آ جائیں، ان کو پانی پلانا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ بھی نہیں بتانا کہ پانی ہے کہاں، اتنی سختی ہے فرضی روزے میں، اور تو رمضان شریف کے اندر کمائیاں کرتا رہا، اور ظالم اور بدبخت مسلمان، تمہیں شرم نہیں آئی؟ کتنا کما لیا تم نے رمضان شریف میں، کتنا کما لیا، محل بنا لیے، کوٹھیاں بنا لیے۔ ریونڈ میں ایک بہت بڑا محل ہے جس پہ اربوں نہیں کھربوں روپے لگا ہے، کتنا؟ تو لگانے والوں کو وہاں رہنا نصیب نہیں ہو رہا۔ کیا محل ہے جی، کھربوں روپے، دنیا کا خون پسینہ، تو لوگوں کی سارا حق تو نے وہاں لگا دیا تو تمہیں وہاں رہنا نصیب ہے، پتہ نہیں تمہیں پاکستان دی بھی مٹی بھی نصیب ہونی کہ نہیں ہونی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ کھانی رات میں 2 روٹیاں نے، جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، کیا ہو گیا بندے؟ ہائے ہائے۔ اور وہاں میں وہ ساتھ رات آ رہا تھا تو میں کہا تھا یہاں اس محل کے سامنے 2 قبریں ہیں، کتنی؟ ابھی 2 ہی بنی ہیں، تو میں کو ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ قبروں سے نکل کے محل کے اندر چلے جائیں۔ اور مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا کہ گاڑیاں جو ہے نا تیل والی جن کو دھواں نکلتا ہے وہ رک جاتی ہیں، آگے وہ گھوڑے پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں، وہ ٹانگے ٹونگے، وہ تو اس پر بیٹھتے ہیں، آگے جاتے ہیں۔ میں کیا سبحان اللہ، فرشتہ روز کرتا ہے منادی 4 کوٹوں میں، محلہ اچیاں والے تیرا گوری ٹھکانہ ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے صدائی عمل نے کام آئے۔ ان کی جرت نہیں ہے کہ وہاں سے اٹھیں اور محل میں چلے جائیں، ہے جرت؟ بولو۔ اور پھر قرآن کی آیت بھی سنو، نہ کسی کو کچھ کہا کرو یار، میں تو کبھی کسی کو نہیں، کبھی سوچے نہیں کسی کے بارے میں، سوچنا بھی نہیں۔ ہاں ہمارے بھی کوئی سوچے تو سوچدا رہے، تو جڑے ساڈے بارے سوچے اسی رات سمجھ لگے معاف کر کے سننے ہیں، کمال نہیں؟ رات نے وضو کیتا تے سب تو پہلے معاف کیتا بھی یا اللہ کے ساتھ غیبت کیتی ہے، کوئی سارا شکوہ کیتا ہے، کوئی سارے مگر تہمت لائی ہے، یا اللہ تینوں گواہ بنا کے کیونکہ یہ عمل تینوں بڑا ہی پسند ہے اسی سارے نو معاف کیتا، تے پھر آخر تے کہہ دینے ہیں کہ سونے ہوں تیری مہربانی ہوں سانوں بھی معاف کر۔ تے حضرت علی فرماتے ہیں باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں جب بھائی کے لیے دعا کرو اپنی دعا بھول جاؤ۔ نہیں یہ فقط قول نہیں ہے، حدیث پاک بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی اپنی دعا قبول کرانا چاہے تو اپنے بھائی کے لیے دعا کرے۔ میں جب سے یہاں گفتگو شروع کی ہے جتنی میں نے باتیں کی ہیں آپ کو یاد ہو گئی، معمولی نہیں تھیں، ان کو معمولی نہ سمجھو، یہ بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہیں، یہ بڑے بڑے ہیرے ہیں، ساری دنیا میں لٹا دو یہ باتیں نہیں ملیں گی،
جو گھر بیٹھے ہمیں دروازوں کی دہلیزوں پہ مل رہی ہیں. علماء سے پوچھو, اماموں سے پوچھو, فقہاء سے پوچھو, امام مجتہد سے پوچھو. ایک حدیث کی ایک سند کو لینے کے لیے 2,000 3,000 میل کا سفر پیدل طے کی. نہ سہراؤں کی پرواہ, نہ کپڑے کی پرواہ, نہ جناب پیدل کی پرواہ. اور جب صحابی کے پاس تابعی جاتا, وہ کہتا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے کہ پاکستان سے. اس نے اپنا کام چھوڑ دیا, کام چھوڑ کے آگے آ کر لگا جلدی بتا, اتنی دور سے تو پیدل میرے پاس آیا ہے, وہ تیرا کام کیا, جلدی بتا. صحابی کہہ رہا ہے علم کی محبت, علم کا پیار. صبح 2 آدمی اٹھتے ہیں, ایک آدمی اٹھ کے وہ کڑکی لگاتا ہے, لوٹنا کیسے ہے, امیر کیسے بننا ہے, یہ ہونا ہے. اور ایک طرف دیندار سارا دن اللہ کے رسول کا پیغام سنا رہا. مدرسوں کے مدرسے سے بھرے ہیں, نہ کپڑے کی پرواہ, نہ گاڑی کی پرواہ, دن رات دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے. آیا بہرحال سنیے, وہ کہتا ہے یار جلدی بتا, اتنی دور سے آیا ہے, کام چھوڑ دیا, یا تجھے میرے ساتھ کیا کام ہے, میں جلدی تیرا کام کروں. کہنے کہ کوئی کام نہیں ہے, ایک ہی کام ہے, نبی پاک علیہ السلام کی فلاں حدیث کی سند آپ کے پاس ہے, اس کے راوی آپ ہیں. وہ صحابی کے رنگ اڑ گیا, ایک رنگ آ رہا ہے, ایک جا رہا ہے. وہ کہہ رہا اللہ کے بندے, ہم بھی تو صحابی ہیں, پر تو کمال ہے یار. تو یا علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کے ساتھ اور حدیثوں کے ساتھ اتنا پیار, اتنی لگن. ہاں سبحان اللہ. آئیے محترم, جز نمبر میں جنہیں سب 36 شروع کر دیا ہے, ٹھیک ہے جی. ایت نمبر کون سی ہے؟ تو جلدی آؤ, تم پتہ لگ گیا کہ نہیں جی. کدی کرم شاہ پہلے, کدی تسی پہلے, کہ نہیں جی. تو میں ایک بات کر رہا تھا, جز نمبر 36 شروع کر دیا ہے, نام ابھی نہیں بتایا, ایت میں نے بتا دی ہے. سورۃ حجرات پارہ نمبر 26 ایت نمبر 12, اور بڑا خاص جز ہے, انشاءاللہ اگلی جمعے سے اس کا آغاز ہو جائے گا. ابھی میں مشوال کی 2-4 باتیں کرنی تھی, تو پھر میں چلتا ادھر آ گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا, قل فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس پہ غور کرنا, وہ میں آپ کو نہیں صحیح سمجھا نہیں سکوں گا, لیکن اپنے غور کرنا تھوڑا سا مفہوم پہ. اللہ تعالیٰ فرمانا محبوب, یہ قل پتہ کہاں آتا ہے آپ کو؟ پتہ میں کئی مرتبہ بتایا, قل کہاں آتا ہے, الا کہاں آتا ہے, انا کہاں آتا ہے, لقد کہاں آتا ہے. جہاں کوئی خاص اور بڑی خاص بات ہو, جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی قابل توجہ بات ہو. اللہ تعالیٰ فرمانا قل محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ, فرما دیجئے کل, ہر کوئی, ہر ایک, ہر کوئی یا ہر ایک, متربصن انتظار کر رہا ہے یا انتظار میں ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر کوئی, ہر ایک, ہاں جی انتظار کر رہا ہے, یا ہاں کوئی لے لیں, انتظار کر رہا ہے یا انتظار میں ہے. فتربصوا, اللہ اکبر. اے جملہ تو رب نے کمال کر دیا, فرمایا فتربصوا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی انتظار کر. ہائے اللہ اکبر. اتنی بڑی ہستی جو رب کے محبوب ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے بھی فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, محبوب تو بھی انتظار کر. اتنی بات کرنے کے بعد دوستو آگے عجیب سا جملہ ہے, فَسَتَعْلَمُونَ, بس ان قریب ہر کوئی جان لے گا, ہر کوئی دیکھ لے گا, شیشہ ہو جائے گا. فَقْشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, سارا شیشہ ہو جانا ہے کہ جمعے سے کیوں پڑھتے رہے ہیں, کہ سنیت نہ پڑھے نے, صدقہ کیتا جی, خرچ کیتا جی, نمازہ پڑھیاں نے نہیں, اسے تقریرہ کر رہے ہیں سارا. میں جو جماعت کرانا نا, جدو میں جماعت کرانا نا, مجھے سورۃ فاتحہ شروع کرنا, مانا یوسف صاحب سورۃ فاتحہ ساری تیرے سامنے آ جانا. پھر میں جب وہ وقف کرتا ہوں, پھر مجھے خیال آتا ہے کہ میرے آقا نے وقف کہاں کیا ہے, کیسے کیا ہوگا, کیسے قرآن کو پڑھا ہوگا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, مولا نکاح پڑھتے لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے باوجود ان کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا کہیں لوگوں کو, اس وقت کہتے ہیں الحمدللہ, اے مالک, اے باری تعالیٰ تیری کتنی مہربانی ہے کہ تو ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے رہا. جب میرے شاگرد نے مجھے بتایا نا, ابھی میں صوفی آباد سے تقریر کے بعد نکلا نا دربار شریف سے, تو ساتھی آ گیا, کہنے لگے یہ آپ کے شاگرد نے ڈبہ مٹھائی کا بھیجا ہے. میں ادھر دے کے آ گیا, تو یہ ساتھ تھوڑا نذرانہ پیش کیا ہے. پتہ کس نے بھیجا؟ میں نے کہا کس نے بھیجا؟ کہنے لگے جس شاگرد نے 17 بچوں نے قرآن سنایا ہے, جس کا میں نے رمضان شریف میں ذکر کیا تھا منڈی بہودین میں, جس کی آگے 17 شاگردوں نے قرآن
سنایا ہے۔ اے محبوب کالونی کے محلے کے رہنے والوں، اس کو دولت کہتے ہیں۔ خدا کی قسم کتنا ہم مدرسے میں خرچ کر رہے ہیں محترم، 1000 بھی دیتے ہوں گے، سال کا 2000 دے دیتے ہوں گے، اور جس مدرسے سے بچہ پڑھ کے جا کر اس کے 17 بچے قرآن سنایا ہے، تو یہ فیض نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کا پتہ چل رہا ان لوگوں کو جو قبروں میں چلے گئے ہیں، جو اس مدرسے پہ خرچ کرتے تھے۔ اس کو صدقہ، اس کو کہتے ہیں دولت، اس کو کہتے ہیں بنگلہ کوٹھی، اس کو کہتے ہیں وزارت۔ ہائے ہائے۔ لیکن الحمدللہ 200-250 بچہ ہو گیا، کوئی بچہ ثابت نہیں کر سکتا۔ ہم کسی بچے سے لالچ کیا ہو کہ تو دبئی چلا گیا ہے، تو اٹلی چلا گیا ہے، تو یورپ چلا گیا ہے، کوئی مینو بھیجا کر، کوئی ثابت نہیں کرتا، تو میرے مرد بعد کو انگلی بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ میری طرف، انشاءاللہ دعوت نہیں ہے گا پر انگلی بھی نہیں کرے گا۔ بس ایک ہی لالچ ہے کہ یا اللہ ان کو پوری زندگی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یہ پڑھتا رہے، ہمارا بینک تو بھرتا ہی جائے گا نا، کہ نہیں جی آپ صاحب ہیں؟ اس سے بڑا کوئی صدقہ جاری ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَسَتَعْلَمُونَ، اللہ اللہ، پتہ لگ جانا ہے سرکار، سارے پتہ لگ جانا ہے۔ حافظ صاحب باقی کیسے لفظ نہیں؟ من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، کون سیدھے راستے پر تھا، کون ہدایت والا۔ اللہ، سارے فیصلے ہو جانے دوستو۔ آئیے محترم، ٹائم ہو چکا ہے، بس میں 2 پہ یہ میرا فیصلہ ہے کہ 2 بجے میری تقریر ختم ہو جائے کرے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ آپ 2 بج گئے، بس وہ شوال کے بات کر کے میں بات کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان کے سارے روزے رکھے، شوال کے سارے روزے رکھے، وہ پورا سال روزوں ہی میں ہے۔ ایک صحابی کھانا کھا رہا تھا، اوپر سے ایک صحابی آیا، تو جو کھانا کھا رہا تھا اس نے کہا آ میرے ساتھ کھانا کھا، تو جو اوپر سے اس نے کہا میرا تو روزہ ہے، اس نے کہا میرا بھی روزہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو تو کھانا کھا رہا ہے، اس نے کہا تو نے میرے آقا کی زبان نبوت سے نہیں سنا؟ یہ روایت ان کو پتا تو ان کو نہیں پتا تھا، کیونکہ ہر حدیث کا ہر صحابی راوی تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کیسے؟ کہنے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرے امتی رمضان ماہ کے سارے روزے رکھے، پھر شوال کے بھی 6 روزے رکھے، میرا آقا علیہ السلام وہ پورا سال روزوں ہی میں ہے، میں کھانا کھا کے بھی روزے میں ہوں۔ کمال نہیں؟ لو انشاءاللہ میں ایک منٹ اوپر چلا گیا ہے، انشاءاللہ 2 بجے انشاءاللہ میری تقریر ختم ہو جائے کرے گی، بس آدھا گھنٹہ 35 منٹ 40 منٹ جو میری تقریر ہوئے کرے گی، میں وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ دیکھ میں جو جتنی تقریر کی ہے کوئی میں ایک بات نہیں کی، الحمدللہ میں اپنی طرف کوشش کی ہے کہ چند باتیں آپ تک پہنچ جائیں، بس آپ نے بھی کوشش کرنی ہے جلدی آنے کی انشاءاللہ آپ بھی جلدی آئیں گے، میں بھی جلدی آؤں گا، جلدی فارغ ہو جائیں گے، لیکن یہ کوشش فرمائیں، رمضان شریف کا مہینہ ہے، اسی چل رہے ہیں، تو جمعے پر